نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کی جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ والتین کی روشنی میں معراج مصطفیٰ سورہ والتین کی روشنی میں سورہ والتین مکی ہے. مکۃ المکرمہ میں اس سورت کا نزول ہوا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ سورت مدنی ہے. مدینہ المنورہ میں اس کا نزول ہوا. لیکن صحیح یہ ہے کہ سورہ والتین مکی ہے. کہ ھذا البلد الامین، ھذا البلد الامین سے بالاتفاق مکہ مراد ہے. اگر یہ مدنی صورت ہوتی تو پھر ھذا کا اشارہ صحیح نہ ہوتا اور نہ مکۃ المکرمہ کا تذکرہ ھذا البلد الامین سے مناسب ہوتا. تو مکۃ المکرمہ کے تذکرے کا ھذا البلد الامین سے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورت مکی ہے. بنیادی طور پر اس سورہ میں 4 مضامین بیان ہوئے. نمبر 1، ان مبارک مقامات کی قسم اٹھائی گئی جن کا کسی نہ کسی حوالے سے
انبیاء علیہم السلام سے لنک رہا، تعلق رہا. اور نمبر 2، اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کا بیان اور انسان کے سب سے اچھی صورت کا بیان اس صورت میں کیا. نمبر 3، اس صورت میں مسلم اور غیر مسلم، اہل ایمان اور وہ جو ایمان سے محروم ہیں، ان کا انجام اور ڈیسٹینیشن کا بیان ہوا. اور نمبر 4، اس سورہ میں قیامت، ڈے آف ججمنٹ کی حکمت اور اس کی وزڈم بیان ہوئی. اس سورہ میں اللہ پاک نے 4 چیزوں کی قسم اٹھائی. نمبر 1 3، نمبر 2 زیتون، اور نمبر 3 طور سینا، اور نمبر 4 مکۃ المکرمہ. ارشاد باری ہوا، والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور زیتون کی، وطور سینین، اور سینا کے پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی، اس امن والے شہر مکہ کی. اب 3 اور زیتون سے مراد کیا ہے؟ سو اس کی تفسیر میں اور وضاحت اور ایکسپلینیشن میں مختلف اقوال ہیں علماء کے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، حضرت حسن، حضرت مجاہد اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہم کی رائے اور ان کا اوپینین یہ ہے کہ 3 سے مراد وہ جو انجیر کا پھل ہے وہ ہے، اور زیتون سے مراد وہ جو معروف درخت ہے، فیمس ٹری زیتون کا، وہ ہے، اس کا پھل یا پھر اس کا تیل. اب اللہ پاک نے قسم اٹھائی انجیر کی اور زیتون کی، اس لیے کہ انجیر کے پھل میں، تین کے پھل میں اور زیتون میں بے پناہ فوائد ہیں، خوبیاں ہیں، اور یہ دونوں پھل شفا ہے،
اس میں مختلف بیماریوں کا علاج بھی ہے، شفا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے مطابق بھی ان پھلوں میں مختلف بیماریوں کی شفا اور علاج ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہدیٰ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم طبق من تین، کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور کی خدمت میں کسی نے انجیر کے پھل پیش کیے اور حضور علیہ السلام کو گفٹ کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کلو، اس میں سے کھاؤ، وَأَكَلَ مِنْهُ، اور حضور علیہ السلام نے خود بھی اس میں سے کھایا، اور فرمایا کہ لو قلت ان فاکہۃ نزلت من الجنہ قلت ھذہ، اگر میں کہتا کہ کوئی پھل آسمان سے زمین پہ آیا ہے تو وہ پھل یہ پھل ہوتا، فَإِنَّ فَاكِهَةَ الْجَنَّةِ بِلَا ثَمَرٍ، اور فرمایا کلو فَإِنَّهَا تَنْقَطِعُ الْبَوَاسِيرَ وَتَنْفَعُ مِنَ التَّفَرُّسِ، کہ اس پھل سے بواسیر کی بیماری ختم ہوتی ہے اور اس سے جوڑوں کا اور جسم کا جو درد ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو چونکہ تین اور زیتون میں فائدہ تھا، ہر حوالے سے اس میں نفع تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس کی قسم اٹھائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ تین سے مراد وہ مسجد ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام نے جودی پہاڑ پہ بنائی تھی، اور زیتون سے مراد بیت المقدس کی مسجد ہے، زیتون سے مراد بیت المقدس کی مسجد ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ زیتون سے مراد تین سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر پورا کا پورا دمشق شہر آباد ہے، اور زیتون سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر پورا بیت المقدس کا شہر آباد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، اصل میں یوں ہے منابت الزیتون والتین، یا منابت التین والزیتون، کہ ان مقامات کی قسم جہاں تین اور زیتون پیدا ہوتے ہیں، چونکہ یہ خود مبارک پھل ہیں تو جہاں یہ ہوتے ہیں وہ جگہ بھی مبارک ہوتی ہے اور اس مقام کو بھی اس کا فیض ملتا ہے۔ اب خاص بات جو آج کے موضوع کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ بعض عرفاء نے اور حضور علیہ السلام کے عاشقوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب سفر معراج پہ روانہ ہونے لگے
سفر معراج پہ جانے لگے تو اس وقت حضور علیہ السلام نے 3 کا پھل کھایا تھا، انجیر کا پھل، اور حضور علیہ السلام نے زیتون کا تیل اپنے سر مبارک پہ لگایا تھا۔ تو معنی یہ ہوگا والتین محبوب، اس تین کی قسم جب سفر معراج پہ روانہ ہونے سے پہلے تو نے وہ کھایا، اور محبوب اس زیتون کے تیل کی قسم جو میرے پاس آنے سے پہلے اور سفر معراج پر روانہ ہونے سے پہلے آپ نے اپنے سر انور پہ لگایا تھا۔ اللہ پاک نے اس 3 کا تذکرہ بھی کیا جو حضور علیہ السلام نے کھایا تھا معراج پہ جانے سے پہلے، اور اس زیتون اور تیل کا تذکرہ بھی کیا جو حضور علیہ السلام نے سر مبارک پہ لگایا تھا۔ اور علامہ آلوسی نے بڑی عمدہ بات کی سورہ مزمل کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، تفسیر روح المعانی میں انہوں نے فرمایا کہ کل ما یفعل المحبوب محبوب، کہ محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے، پیارے کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے۔ اب انجیر کا پھل کھانا یہ حضور کی ایک ادا تھی، اور زیتون کا تیل لگانا سر مبارک پر یہ حضور کی ایک ادا تھی۔ تو چونکہ حضور پیارے ہیں خدا کو، اس لیے وہ ادا بھی پیاری آ گئی، اور اس ادا پہ اتنا پیار آیا کہ اللہ پاک نے اس کی قسم اٹھائی۔ اللہ پاک قسم اٹھاتا ہی اس کی ہے جو چیز اللہ کو پیاری لگتی، جو چیز پیاری لگتی۔ اور جب حضور علیہ السلام تیار ہوئے، حضور علیہ السلام تیار ہوئے سفر معراج کے لیے، تو قرآن میں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے اس چہرے کی قسم جو ضحیٰ چاش کی طرح ہے، اور محبوب تیری ان حسین زلفوں کی قسم جو کالی رات کی طرح ہے، جو کالی رات کی طرح ہے۔ محبوب کا چہرہ ہو جائے کسی کی طرف تو اس کے تاریک دل کو روشن کر دے، اور محبوب کی زلفیں کسی طرف ہو جائیں تو اس کی تمام خطاؤں پر اور گناہوں پہ پردہ چھا جائے۔ تو حضور کے چہرے کا فیض ملے تو نیکیاں چمکتی ہیں، اعمال روشن ہوتے ہیں، اور حضور کے بالوں کا فیض ملے تو گناہ گاروں کے گناہ چھپتے ہیں، خطا کاروں کی خطائیں چھپتی ہیں۔ اس لیے باقی علماء کی توجیحات اور ان کی وضاحت اپنی جگہ، لیکن اصل میں قرآن کو مختلف زاویوں سے سمجھا جاتا ہے، اور مختلف زاویوں سے اس کی تفسیر بیان ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس انجیر کی قسم جو سفر معراج پہ روانہ ہونے سے پہلے تو نے کھایا، اور اس زیتون کے تیل کی قسم جو سفر معراج پہ روانہ ہونے سے پہلے تو نے اپنے سر مبارک پہ لگایا۔ اور موطا امام مالک کی روایت حدیث پاک میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب سفر پہ ہوتے اور
عشاء کی نماز ہوتی، عشاء کی نماز ہوتی تو حضور علیہ السلام سورہ والتین کسی ایک آیت میں، کسی ایک رکعت میں ضرور پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں عن براء بن عازب قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فقرأ فیها والتین والزیتون۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں نے عشاء کی نماز پڑھی، اور حضور علیہ السلام نے اس عشاء کی نماز میں سورہ والتین والزیتون کی تلاوت فرمائی۔ اب آپ دیکھیں دو باتیں ہیں یہاں پہ، عشاء کی نماز میں تلاوت اور پھر خاص سفر میں اس سورت کی تلاوت۔ اس کی لاجک کیا ہے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ سورہ والتین کی صوتیت اور اس کی آواز و تلفظ بڑا عمدہ ہوتا ہے پڑھنے میں، اس لیے حضور علیہ السلام نے تلاوت کی۔ لیکن یہ فقیر عاجز کہتا ہے، اس فقیر کی رائے ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے، لاجک کیا ہے وہ خدا جانے یا پھر اس کا رسول جانے، یہ فقط ایک رائے ہے۔ اگر صحیح ہوئی تو حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے، اور غلط ہوئی تو میں خدا سے معافی کا طلبگار ہوں۔ دیکھیں حضور علیہ السلام معراج پہ گئے رات کو، عشاء میں سفر تھا، دو باتیں اس سفر میں بھی تھی، ایک سفر اور ایک عشاء رات کا وقت۔ تو حضور علیہ السلام سفر میں اور پھر عشاء میں سورہ والتین اس لیے پڑھا کرتے تھے تاکہ سفر معراج کی یاد تازہ ہو، سفر معراج کی یاد تازہ ہو۔ اگر ماضی میں، پاسٹ میں آپ کی کوئی حسین یادیں ہوں، اچھی یادیں ہوں، تو اس کے یاد آنے سے اور خیال میں آنے سے سکون ملتا ہے، انسان کو اطمینان ملتا ہے۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام کو معراج رات میں ہوئی اور اس سورہ والتین میں تذکرہ بھی ابتدائی سفر کا ہے، اس لیے حضور علیہ السلام یہ سورت پڑھا کرتے تھے تاکہ معراج کی سفر کی یاد پھر سے تازہ ہو، معراج کی سفر کی یاد پھر سے تازہ ہو۔ اور فرمایا وطور سینین، طور سینا وہ پہاڑ ہے جس پہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تعالی سے گفتگو اور کلام کا شرف ان کو ملتا تھا۔ ایک معنی طور سینا کا یہ ہے، اور ایک معنی طور سینا کا قلب مصطفیٰ حضور علیہ السلام کا دل مبارک ہے۔ ایک وہ طور تھا جس پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے اور اللہ تعالی کا کلام نازل ہوتا، اور ایک یہ طور سینا ہے حضور علیہ السلام کا دل مبارک کہ اس پہ خدا کا کلام نازل ہوا، خدا کا کلام اترا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست پیش کی تھی اللہ پاک کے دیدار کی، آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے تجلی کی اس طور سینا پر، طور کے پہاڑ پر، برداشت نہ کر سکا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور ایک طور سینا حضور علیہ السلام کا دل مبارک ہے
اس پر شب اسراء کی رات، معراج کی رات براہ راست اللہ کا کلام اترتا رہا، وہی ہوتی رہی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ وہ وحی تھی جس میں جبریل کا واسطہ نہ تھا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ریویلیشن وہی حضور علیہ السلام کے دل مبارک پہ ہو رہی ہے۔ فرمایا ایک دل یہ بھی ہے، مولانا روم نے اس کو بیان کیا کہ موسیٰ بیک جلوہ ز ہوش رفت، موسیٰ بیک جلوہ ز ہوش رفت و تو عین ذات را می نگری در تبسم۔ فرمایا مصطفیٰ موسیٰ تو ایک جلوے سے بے ہوش ہو گئے، اور تو خدا کی ذات کو بیداری میں فزیکلی دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا، دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا، کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوئی، کوئی ہچکٹاہٹ نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ تو خدا کو دیکھتا بھی رہا اور مسکراتا بھی رہا۔ تو فرمایا وَطُورِ سِینِین، اس طور سینین کی قسم، پھر وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اس شہر مکہ کی قسم، اس شہر مکہ کی قسم۔ حضور علیہ السلام کا سفر معراج شروع بھی مکہ سے ہوا، اور حضور علیہ السلام کا سفر معراج ختم بھی مکہ پہ ہوا، تو معنی یہ ہوگا کہ اس شہر مکۃ المکرمہ کی قسم کہ محبوب تیرے معراج پہ آنے کا سفر بھی یہاں سے شروع ہوا، اور معراج پہ جانے کا سفر بھی یہاں سے شروع ہوا، اور معراج کا سفر بھی یہاں پہ ختم ہوا۔ تو چونکہ مکہ سے سفر معراج کی ابتدا ہوئی اور سفر معراج مکہ پہ ختم ہوا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی شکل میں پیدا کیا۔ اب وہ انسان کون ہے؟ وہ انسان کامل مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معراج پہ بلا کر، اپنے پاس بلا کر، بلا حجاب اپنا جلوہ دکھا کر اتنا حسین بنا دیا، اتنا خوبصورت بنا دیا کہ خوبصورت بنا کے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑا حسین بنایا۔ انسان کی تفسیر عام انسان سے بھی ہے جو مفسرین نے کی ہے، اور انسان کی تفسیر حضور کی ذات سے بھی ہے جو اہل عشق نے کی ہے، یعنی انسان کامل اور انسان مطلق، جس میں حسن مطلق سمٹ کر آ گیا، جس میں کمال مطلق سمٹ کر آ گیا، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو حضور علیہ السلام کے عشق اور حضور کی محبت میں فنا ہو کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔